بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور کوئی مانے یا نہ مانے مگر لگتا یوں ہے کہ عمران خان صاحب سانحہ لال مسجد یا اکبر بگٹی کے سانحے کی تاریخ کو دہرا رہے ہیں۔ اکبر بگٹی بھی قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے تھے اور اپنے مسلح محافظوں کے ساتھ ایک پہاڑ پر چڑھے اور غار میں چھپ کر بیٹھ گئے، اور پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ تو سانحہ لال مسجد میں بھی پولیس کچھ لوگوں کو گرفتار کرنے گئی تھی، جس کے بعد وہاں پہ صورتحال بگڑ گئی اور لوگوں نے گرفتاری دینے سے انکار کر دیا۔ تو وہاں بھی پھر مولوی عبدالرشید جو غازی عبدالرشید کہلاتے تھے، ان کی شہادت ہوئی اور وہ بھی قلعہ بند ہو کر بیٹھے رہے۔ تو پاکستان کی تاریخ اس قسم کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ جب کوئی خود کو طاقتور سمجھے اور یہ سمجھے کہ اس کے لوگ اس کی حفاظت کر سکتے ہیں اور وہ ریاست سے ٹکرا سکتا ہے، تو اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوا۔ تو خان صاحب بھی کچھ اسی طرح کر رہے ہیں۔ 17 گھنٹے تک پولیس اور کارکنان کے درمیان آنکھ مچولی کے بعد خان صاحب اپنے گھر سے باہر نکلے، نمودار ہوئے، ہاتھ ہلائے اور یوں مسکرائے جیسے انہوں نے کچھ بہت بڑی فتح حاصل کر لی ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک انصاف کے کارکنوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ کسی بھی دوسری سیاسی جماعت کے کارکنوں سے کسی بھی طرح کم نہیں ہے، اور اس جماعت پر جو الزام لگتا رہا ہے کہ یہ گرفتاریاں برداشت نہیں کر سکتی، یہ مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ جیلوں میں نہیں جا سکتی، تو اس میں ایک چیز تو انہوں نے ثابت کر دی کہ وہ مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ 17-18 گھنٹے پولیس سے مقابلہ جاری ہے اور پولیس انہیں نہ گرفتار کر پا رہی ہے، نہ ان کو راستے سے ہٹا پا رہی ہے، نہ عمران خان تک پہنچ پا رہی ہے۔ تو کل دوپہر 2 بجے سے شروع ہونے والا یہ معاملہ اب آج صبح تک آنکھ مچولی میں بدلا ہوا ہے، اور اب دن کا سورج نکل آیا ہے اور رات گزر چکی ہے۔ تو اب عمران خان ظاہر ہے باہر نکل آئے ہیں، اور یہ رات ہی ان پر بھاری تھی، اور ان کا اب یہ خیال ہی ہے کہ انہوں نے رات جو ہے وہ فتح حاصل کر لی ہے، اور ان کے کارکنان نے ان کو گرفتار نہیں ہونے دیا۔ تو آج وہ کسی بھی عدالت سے اپنے لیے ریلیف حاصل کر لیں گے۔ غالب امکان یہ کہ عمران خان صاحب لاہور ہائی کورٹ میں جائیں گے اور یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دیں گے کہ انہیں ریلیف دیا جائے۔ انہیں 18 مارچ کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے جو وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں وہ منسوخ کیے جائیں۔ عمران خان صاحب کل رات بھی ایک انڈرٹیکنگ دے چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے لاہور بار کے صدر کو، انہوں نے لکھ کر دے دیا کہ وہ 18 مارچ کو پیش ہو جائیں گے۔ تو وہ انڈرٹیکنگ پولیس کو دینے کی کوشش کی گئی، لیکن پولیس نے وہ ریسیو نہیں کی۔ اب سوال یہ کہ پولیس آخر 17-18 گھنٹے یا 20 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی عمران خان کو گرفتار کیوں نہیں کر سکی؟ کیا پولیس کے پاس مناسب نفری نہیں، یا پولیس کے پاس وہ طاقت نہیں، وہ حوصلہ نہیں، وہ کرج نہیں، وہ ول نہیں، یا وہ نیت نہیں کہ انہیں عمران خان کو گرفتار کرنا ہے؟ کل رات ایک موقع پر جب عمران خان کے گھر کے اندر پولیس تقریباً داخل ہو چکی تھی، اس وقت ایک سانحہ پیش آیا تھا جب گلگت بلتستان کی پولیس نے اسلام آباد پولیس پر گنیں تان لی تھی اور انہیں دھمکی دی تھی کہ اگر آپ یہاں سے واپس نہیں گئے تو آپ پر فائر کھول دیا جائے گا، جس کے بعد پولیس جو ہے وہ الٹے پاؤں بھاگ گئی تھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے سنا کہ جناب رینجر کو بلا لیا گیا اور رینجر کے ساتھ مل کر آپریشن ہوگا، لیکن رینجر بھی کچھ نہیں کر سکے اور پولیس بھی دوبارہ عمران خان کے گھر کے اندر داخل ہونے کی ہمت نہیں کر سکی۔ بارہا پولیس جو ہے وہ کارکنوں کے ساتھ لڑتی جھگڑتی اور آنسو گیس برساتی، واٹر ٹینک کے ذریعے پانی برساتی ہوئی عمران خان کے گھر کے کبھی گیٹ نمبر 1 میں پہنچتی، کبھی گیٹ نمبر 2 میں پہنچتی، لیکن اس کے بعد اندر داخل ہونے کی بجائے وہاں سے مزاحمت کا سامنا کرتے ہوئے واپس بھاگ جاتی ہے۔ تو 2 باتیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو یہ کہ پولیس نے پوری کوشش کی کسی انسانی جان کا ضیاع نہ ہو، تو اب تک کی جو اطلاعات ہے اس میں تو پولیس جو ہے وہ اس حد تک کامیاب رہی کہ کسی بھی انسانی جان کا ضیاع نہیں ہوا۔ دوسری طرف سے بھی کوشش یہ کی جاتی رہی کہ کسی طریقے سے پولیس کوئی ایسا کام کرے جس سے کوئی 2-4 لاشیں گر جائیں، یا کوئی ایسا کام ہو جس کو بنیاد بنا کر تحریک انصاف جو ہے وہ ریٹیلیٹ کر سکے یا پورے ملک میں احتجاج کر سکے۔ ویسے تحریک انصاف نے آج ملک بھر میں احتجاج کال دے دیا۔ پہلے جب کل پولیس نے آپریشن شروع کیا تھا تو جس طرح پولیس اس معاملے کو ڈیلے کر رہی تھی، اس سے لگتا یوں تھا کہ شاید حکومت کی حکمت عملی یہ ہو کہ وہ دیکھنا چاہتی ہو کہ عمران خان کے لیے کتنے لوگ باہر نکل سکتے ہیں، اور نہ صرف لاہور میں بلکہ پورے پاکستان میں۔ تو رات گئے تک یہی اندازے لگائے جاتے رہے کہ پولیس جو ہے وہ یا حکومت اس بات کا ویٹ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ لاہور سے لے کر پشاور تک
لوگ باہر نکلے بڑے بڑے شہروں میں, تمام شہروں میں, کراچی میں, راولپنڈی میں اور تقریباً تمام ہر بڑے شہر میں پی ٹی آئی کے کارکن باہر نکلے, جلاؤ گراؤ کیا, پولیس کا مقابلہ کیا, ڈنڈے سوٹے کھائے, ٹیئر گیس برداشت کی, کچھ گرفتاریاں ہوئیں, کچھ پہ مقدمے ہوئے. تو ایک پورے پاکستان کے اندر جو رد عمل آیا اس کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حاسب کے لیے لوگ باہر نکلتے ہیں, لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے کہ جس کے باعث کسی بھی قسم کا ریاست کو یا حکومت کو کوئی خوف لاحق ہو. تو جو فورس چیک کرنی تھی وہ تو کر لی, لیکن جو کچھ لاہور کے زمان پارک میں ہوا, یہاں انتظار کیا گیا, یعنی ہر 1 گھنٹے بعد پولیس ایڈوانس کرتی تھی, تھوڑا آگے بڑھتی تھی, اس کے بعد ویٹ کیا جاتا تھا, اور پھر آہستہ آہستہ جب لوگ جو گھروں میں دبکے ہوئے تھے, جن کو یہ لگا کہ عمران خان کے حوالے سے پولیس جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہے, تو وہ بھی حصہ ڈالنے کے لیے پہنچ گئے. اور پھر زمان پارک میں ایک تماشا لگ گیا, ایک آنسو گیس کا شیل جاتا تھا, وہ پلٹ کے واپس ان کو, تو یہ کھیل ہوتا ہے اور نوجوان لوگ اس کھیل کو بڑا پسند کرتے ہیں. مجھے یاد آ گیا جب بے نظیر بھٹو وطن واپس آئی تھی, ضیاء الحق کا زمانہ تھا, لاہور میں انہوں نے موچی دروازے میں ایک جلسہ رکھا ہوا تھا. اس جلسے کے لیے ضیاء الحق کے زمانے میں جلسہ گاہ میں پانی چھوڑ دیا گیا, اور بھاٹی سے لے کر ریلوے اسٹیشن تک یہ جو راستہ تھا, یہ راستے بند کر دی گئے, خاردار تاریں لگا دی گئی, پولیس کی نفری تعینات کر دی گئی. لیکن کچھ نوجوان کا جو آج شاید اپنے اس کیے ہوئے پہ افسوس کرتے ہوں, اس وقت انہوں نے پورے جذبے, جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا, جو آج میں نے پی ٹی آئی کے کارکنوں میں بھی دیکھا. یہی جذبہ جیالوں میں بھی ہوا کرتا تھا. تو انہوں نے توڑ پھوڑ کی, پہنچنے کی کوشش کی, حالانکہ پتہ تھا کہ جلسہ کینسل ہو گیا, جلسہ گاہ میں پانی ہے, بے نظیر آ نہیں سکتی. لیکن وہاں پہ بھی تقریباً کوئی 18-20 گھنٹے پولیس کے ساتھ آنسو گیس, لاٹھی چارج اور اس طرح کی آگ مچولی ہوتی رہی, لاٹھیاں چلتی رہیں, اور اس پہ پھر آخر پولیس کو گولی چلانا پڑی. اور ایک جو مسجد ہے وہاں پہ, لال مسجد, وہاں پہ کچھ نمازی شہید ہوئے. تو اس کا انجام اس واقعے کا زیادہ اچھا نہیں ہوا, لیکن وہ بھی جوش و جذبے سے, جنون سے شروع ہوا تھا. کچھ یہی اسی قسم کی صورتحال ہمیں عمران خان صاحب کے گھر کے آس پاس نظر آئی. عمران خان صاحب بار بار ویڈیو پہ پیغام دیتے رہے, اور خود وہ بیٹھ کے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بات بھی کرتے رہے. خان صاحب نے کہا کہ ان کی 18 مارچ تک بیل ہے, اور اس کے باوجود پولیس انہیں گرفتار کرنے آ گئی ہے, تو یہ ان کی غلط بیانی ہے. توشہ خانہ کیس میں اسلام ہائی کورٹ نے انہیں پروٹیکٹیو بیل دی تھی, لیکن وہ بیل 13 مارچ تک کے لیے تھی, اور یہ کہا تھا کہ آپ 13 مارچ کو عدالت میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں. تو عمران خان صاحب 13 مارچ کو عدالت میں پیش نہیں ہوئے, اور وہ انٹرنیشنل میڈیا کو یہ کہتے رہے کہ میری چونکہ یہ ضمانت ہو چکی ہے. ان سے سوال پوچھا گیا کہ یہ لا آف لینڈ ہے, تو آپ اس کو اوبے کیوں نہیں کرتے, کیونکہ آپ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ لا آف جنگل ہے, کیونکہ میری تو 18 تک ضمانت ہوئی ہے. تو خاص طور انٹرنیشنل میڈیا پر جس قدر یعنی بے خوفی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں, اس کا ان کو بالکل کوئی ڈر نہیں ہے کہ ان کا جھوٹ پکڑا جائے گا. تو یہ ان کی بات غلط تھی کہ 18 مارچ تک ان کی بیل ہوئی ہے. دوسرا ان کا موقف یہ تھا کہ یہ مجھے 18 مارچ کو پیش کر رہا تھا, پولیس 14 مارچ کو پکڑنے کے لیے آ گئی ہے. تو یہ بھی ان کا استدلال درست نہیں ہے, کیونکہ پولیس اس وقت ایکٹیو ہو جاتی ہے جب آپ کے وارنٹ کی گرفتاری جاری ہو جائے. یہ نہیں ہوتا کہ پولیس وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد اس رات آپ کو گرفتار کرے جس سے اگلی صبح آپ کو پیش کیا جانا ہے. تو یہ بھی درست نہیں ہوتا. تو خان صاحب کے دونوں پوائنٹ غلط تھے, لیکن وہ اپنے لوگوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ جو گرفتاری ہو رہی ہے یہ لندن پلان کا حصہ ہے, اور اس کے پیچھے نواز شریف ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو وطن واپس جب لایا جائے یا وہ وطن واپس آئیں تو اس سے پہلے عمران خان گرفتار ہو جائیں. کچھ سمجھ نہیں آئی کہ جب میری بیل 18 تک تھی, اور میں نے صرف وہ جس کے اوپر انہوں نے وارنٹ نکالے ہیں, ان کو پتا تھا کہ میں کیوں نہیں وہ F8 کچہری اسلام آباد میں جا رہا, کیونکہ وہاں 2 دفعہ دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں, اور وہاں وکلا بھی اور جج بھی شہید ہوئے ہیں. میں صرف انتشار کو بچانے کے لیے آج میں نے ایک انڈرٹیکنگ دی. اشتیاق خان جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے شورٹی بانڈ دیا, جا کے کوشش کی DIG کو دینے کے لیے جو مجھے اریسٹ کرنے آ رہا تھا. انہوں نے پبلک سٹیٹمنٹ بھی دی کہ وہ DIG جان کے نہیں ملا. لنڈن پلان کا حصہ ہے. لنڈن پلان میں معاہدہ سائن ہوا ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالنا ہے, تحریک انصاف کو گرانا ہے, اور یہ نواز شریف کے
سارے کیسز ختم کرنے. یہ نواز شریف کو شیورٹی دی گئی ہے, طاقتور آدمی کو. تو عمران خان نے اپنا یہ جو موقف ہے یہ کارکنوں کو وہ بیچنے میں کامیاب ہو گئے. تو وہ جو نوجوان لوگ ہیں جن کو بھی صحیح طرح یہ علم بھی نہیں ہے کہ وہ کیوں لڑ رہے ہیں, وہ عمران خان کو کیوں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ صرف ایک بات سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتاری کے بعد جان سے مار دیا جائے گا. اور یہ عمران خان ان کے ذہنوں میں بات ڈال چکے ہیں کہ یہ جو گرفتاری ہوگی میری, اس کے بعد ان کی زندہ رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ سے پورے ملک میں ایک یعنی ریٹیلیشن نظر آتی ہے. اور اس میں جو تحریک انصاف کے کارکنان ووٹر سپورٹر ہیں, جن لوگوں نے بھی عثمان پارک میں پولیس کے ساتھ انکاؤنٹر کیا, مقابلہ کیا, وہ قانون کے ساتھ لڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنے یعنی وہ ثابت کر دیا کہ تحریک انصاف کے اندر لوگ موجود ہیں جو کہ اس طرح کا وائلنس کر سکتے ہیں. تو یہ جو جماعت جس کے اندر ریٹیلیشن کی, مقابلے کی طاقت قوت ہوتی ہے, وہ پھر آگے جا کر کسی بھی وقت وائلنٹ ہو سکتی ہے. یعنی جن کو آج آپ قانون کا احترام نہیں سکھائیں گے, یا وہ آج خود کو سمجھیں گے کہ وہ قانون کے مقابلے میں فاتح ہیں, تو کل کو وہ کچھ بھی کر گزریں گے. مولانا صوفی محمد کی مثال بھی ہے, اکبر بگٹی صاحب کی مثال بھی ہے, لال مسجد کی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ خود کو لا ابائڈنگ کہتے تھے, اور جنہوں نے اپنے کارکنوں کو تاثر یہ دیا تھا کہ اگر ان کو پکڑا گیا تو پھر سمجھے سب کچھ دنیا میں ختم ہو جائے گا. تو پھر بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہی جو ہے اس دنیا سے چلے گئے. میں یہ نہیں کہتا عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا چاہیے, لیکن وہ اپنے آپ کو اسی راستے پر لے جا رہے ہیں. خان صاحب کا مطالبہ یہ کہ ان کے اوپر 82 مقدمات ہیں. وہ عدالتوں سے مطالبہ کریں کہ میرے تمام جو ہے مقدمات ایک ہی جگہ اکٹھے کر کے سنے جائیں, کیونکہ میں انڈیا میں بھی یہ ہو چکا ہے. نرسمہا راؤ جو بھارتی وزیر اعظم تھے, ان کی جان کو خطرہ تھا, تو ان کے مقدمات عدالت نے ایک یکجا کر دیے تھے. بندہ پوچھے ایڈا تو نرسمہا راؤ, خان صاحب خود کو نرسمہا راؤ اور اس طرح کے لیڈران کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ٹریٹ ہو, تو ان کو یہ گزارش کرنے کی بجائے ان کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ ایک عدالت ان کے گھر کے اندر ہی لگا لی جائے. کیونکہ اگر خان صاحب خود کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں, دوسروں کو درس دیتے ہیں کہ قانون کیسے اس کی پاسداری کی جاتی ہے, لیکن اپنی باری جب ان کی آتی ہے تو وہ قانون کو انتقام میں بدل دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, یہ کوئی قانون نہیں. خود ان کا صدر جو ہے وہ ٹویٹ کر کے کہتا ہے کہ یہ انتقامی کارروائی ہے, حالانکہ یہ بڑا سیدھا کیس ہے جس میں پولیس جو ہے وہ عدالتی احکامات کے اوپر ان کی گرفتاری کے لیے گئی ہے. تو لیڈر کے بارے میں ہمیشہ ایک تصور ہوتا ہے کہ وہ لیڈ فرام فرنٹ کرتا ہے, وہ اپنے کارکنوں پہ آنچ نہیں آنے دیتا, اور کارکنان اس کے لیے گولی نہیں کھاتے, بلکہ وہ کارکنان کے لیے اپنا سینہ آگے کرتا ہے اور وہ لاٹھیاں کھاتا ہے, وہ گولیاں کھاتا ہے. یہاں معاملہ دوسرا ہے. خان صاحب جو اپنے کارکنان کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور اپنی جو مسلح فورس ہے اس کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. اب پولیس نے کوشش کی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے یہ جو یعنی کوئی ایسا معاملہ نہ درپیش ہے جس سے کوئی گولی چل جائے, کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہو. تو جتنی زیادہ کانسپریسی رات گئے پی ٹی اے کے لوگ پھیلاتے رہے اس حوالے سے, جی موبائل بند ہو گئے, انٹرنیٹ بند ہو گیا, حالانکہ ٹویٹر پہ فوٹیجز بھی آ رہی ہیں, وہ انٹرنیٹ کے بغیر آ نہیں سکتی, اور پھر کالز بھی چل رہی ہیں, ٹیلی ویژن چینلوں کے اوپر بیپر بھی چل رہے ہیں, تو وہ سگنل نہ ہو تو وہ بیپر ہی نہیں چلتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بتاتی ہیں کہ وہاں پہ جو صورتحال تھی وہ پولیس کے یعنی ان کی پینٹریشن کم تھی اور تحریک انصاف والوں کی زیادہ. تو یہ مجموعی طور پر خان صاحب کا ایک شو تھا. اب وہ شو ڈاؤن انہوں نے کیا پولیس نے, لیکن اس کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ اٹھایا انہوں نے عمران خان صاحب نے. اب عمران خان صاحب کے لوگ کہتے ہیں کہ جناب جلیانوالہ باغ اور پتہ نہیں کس کس کی تاریخ دہرا دی گئی ہے. جنرل ڈائر جو ہے وہ انہوں نے حملہ کر دیا جلیانوالہ باغ میں, تو سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے تھے اور پولیس نے گولی چلا دی تھی, یا پولیس نہتی تھی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ نہتے ہونے کی وجہ سے پولیس نے بہت زیادہ ایکٹیولی جو اسٹرائک نہیں کیا. اور یہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ دوسری طرف بھی آپ کے اپنے ہی لوگ ہیں, یعنی اگر عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں, اور یہ معاملہ سیاسی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں سیاست انوالو ہے اور سیاسی جو زور آزمائی ہو رہی ہے. تو آج کہنے والے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے. کل رات میں سے وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. 2 ویڈیو پیغام انہوں نے جاری کیے. پہلے بھی انہوں نے کہا جی پولیس مجھے گرفتار کرنے آئی ہوئی ہے,
اور آپ لوگ باہر نکلیں گے. اس کے بعد پھر لوگ باہر نکل آئے تو رات بھر اپنے گھر میں رہے. صبح انہوں نے ایک اور ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا جی میں نے جیل جانے کی تیاری کر لی ہے کیونکہ پولیس جو ہے وہ پیچھے ہٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, اور پولیس کا ارادہ ہے کہ مجھے ہر صورت گرفتار کرے. پولیس مجھے جیل میں پکڑنے کے لیے آ گئی ہے باہر, اور ان کا یہ خیال ہے کہ جب عمران خان جیل میں چلا جائے گا تو قوم سو جائے گی. آپ نے ان کو غلط ثابت کرنا ہے. تو خان صاحب کے ویڈیو پیغام جو ہے, اور اس کے بعد پھر اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ وہ سمجھ تو یہ رہے تھے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا, کارکنان زیادہ مزاحمت نہیں کر سکیں گے, لیکن دوسرے سے پولیس کی جو نیت ہے وہ اتنی زیادہ نظر نہیں آئی. یعنی پولیس کہتے ہیں ایٹ اینی کاسٹ, اس پر پولیس گرفتار کرنے پہ انہیں راضی نہیں تھی. پولیس یہ چاہتی یہی تھی کہ میرا خیال حکومت کی جو حکمت عملی تھی وہ یہ تھی کہ دباؤ ڈالا جائے, اور اس دباؤ کی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر نکل آئے, گرفتاری دے دیں. کہیں عمران خان کو یہ احساس ہو کہ پولیس کی اس لاٹھی چارج یا اس افینس کی وجہ سے ان کا کوئی کارکن مارا نہ جائے, تو ان کی جان بچانے کے لیے خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. لیکن وہ خان صاحب ہے, خان صاحب کو کسی کی جان کی پرواہ نہیں ہے. لوگ مرتے ہیں تو مر جائے. اگر آج کچھ لوگ مر جاتے ہیں رات کو تو یہ خان صاحب کی سیاست کے لیے یعنی وہ اس کو لے کر وہ پھر اور زیادہ وائلنٹ ہوتے اور معاشرے میں انتشار اور بدامنی پھیلاتے. تو خان صاحب کی پوری کوشش یہی تھی. اب بعض رہے کہتے ہیں کہ عمران خان آج اگر انہیں پروٹیکٹیو بیل مل جاتی ہے, جس کے امکانات بہت زیادہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ میں انہیں پروٹیکٹیو بیل دے دی جائے گی, تو ان کا یہ سارا جو معاملہ ہے وہ یعنی ٹائٹ فش ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے. یہ جو کئی گھنٹے پولیس جو ہے آنکھ مچولی کھیلتی رہی, پورا پاکستان جو ہے ذہنی طور پر کوفت میں کرب میں مبتلا رہا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے ہتھیار نہیں ڈالے. وہ آج لاہور ہائی کورٹ میں ہتھیار ڈال سکتے ہیں, سرنڈر کر سکتے ہیں, عدالت کو اپنی گرفتاری دے سکتے ہیں ان کیس اگر یعنی ان کو پروٹیکٹیو بیل نہیں ملتی. تو میرا یہ خیال نہیں ہے کہ عمران خان صاحب وہاں بھی گرفتاری دیں گے. عمران خان صاحب کسی صورت بھی گرفتاری دینے کو تیار نہیں ہے, اور آج تو انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ ان کے کارکنان ان کو کبھی بھی گرفتار نہیں ہونے دیں گے. جو پولیس کی یعنی جس میں تقریباً 12 شہروں کو ہم مذاق میں کہتے تھے 11 ملکوں کی پولیس ڈاؤن کو تلاش کر لی ہے. رات تو واقعی اس بات عملی طور پر ثابت ہو گئی کہ لاہور پولیس کے بعد گجرانوالہ, قصور, مرید کے, شیخو پورہ, ننکانہ صاحب اور پتہ نہیں کہاں سے پولیس بلائی گئی, اور ساری پولیس نے مل کر اس آپریشن میں حصہ لیا, لیکن عمران خان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے. تو عمران خان کی جو رہائش گاہ ہے اس کے سامنے ایک خندق بنی ہوئی ہے جس میں نہر ہے, تو وہ نہر بھی وہاں تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے کیونکہ کارکنان نہر پار کر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں, وہاں سے پتھراؤ کرتے ہیں, اور انہوں نے پتھروں سے جو پولیس کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا. تو یہ تازہ اپڈیٹ ہے. رات بھر یہ خبریں چلتی رہی عمران خان گرفتار ہو گئے ہیں, وہ رپوش ہے اپنے گھر میں نہیں, لیکن آج صبح انہوں نے جو نمودار ہو کے اپنا چہرہ دکھایا نا, اس کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ عمران خان صاحب باقاعدہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اس سارے عمل کی نہ صرف نگرانی کرتے رہے بلکہ وہ ہدایات دیتے رہے. اور ان کے گھر سے جو پتھراؤ ہوا تھا جس میں ایک ڈی ایس پی وہ ڈی آئی جی آپریشن زخمی ہوئے تھے, اب اس کے بعد بھی کئی ڈی ایس پی زخمی ہو چکے ہیں, تو تقریباً 50 پولیس اہلکار ایسے ہیں جن کے سر منہ پھٹ گئے ہیں, وہ زخمی ہیں, جن میں ڈی آئی جی اور ایس پی لیول کے اور ڈی پی او لیول کے افسران شامل ہیں. اور پولیس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا. کوئی کہ پولیس اہلکار ان کے ہاتھوں میں چڑھ گیا تو اس کی جو ہے اس کی بہت پٹائی کی گئی ہے. اس کے علاوہ مال روڈ پر جو قیمتی جو فینسی لائٹیں تھی وہ توڑ دی گئی ہیں. تو توڑ پھوڑ بڑی کی گئی ہے, اور یہ توڑ پھوڑ جو ہے وہ پورے پاکستان میں کی گئی ہے. اور آج جو ہے وہ اس کے بعد تو حکومت نے رینجر کو جو ہے وہ اس کا قیام لاہور میں 10 دن کے لیے بڑھا دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے پیچھے وہ رہیں گے, پولیس انہیں گرفتار کرنے کی کوشش کرتی رہے گی. جو عمران خان کی رہائش کے آس پاس کے علاقے دھرم پورہ, گڑھی شاہو, مال, لور مال, یہاں پہ تمام جو اسکول اور تعلیمی ادارے ہیں ان کو بند رکھنے کا حکم دیا گیا. لاہور میں آج پی ایس ایل کا میچ بھی ہے, تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اس سے پہلے ختم ہوتا ہے یا اس کے دوران بھی جاری رہے گا. اگر یہ معاملہ جاری رہتا ہے شام تک تو پھر پی ایس ایل کا میچ جو ہے وہ منسوخ کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ صورتحال بڑی کرنٹ ہے اور ہم اسی پہ بات کر رہے ہیں. لیکن اس دوران جو کل 2 خبریں بڑی امپورٹنٹ آئی, ان میں وہ الیکشن کمیشن کا جو اجلاس ہوا اس میں سیکرٹری دفاع نے
جو پوزیشن اختیار کی جس میں انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کے لیے فوج جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. تو اس سے پہلے سیکرٹری خزانہ بھی کہہ چکے ہیں کہ فنڈز اویلیبل نہیں ہیں. تو یہ الیکشن کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جس میں کہا گیا کہ ملکی حالات کے باعث اس وقت پاک فوج الیکشن ڈیوٹی کے لیے دستیاب نہیں ہے. اور اس میں کہا گیا کہ فوج کی بنیادی جو ڈیوٹی ہے اور اس وقت حالات بڑے خراب ہیں اور معاشی صورتحال کا اثر بھی فوج پر ہے. فیصلہ حکومت کرے گی کہ فوج کو بنیادی فرائض منصبی تک محدود رکھنا ہے یا فوج کو ثانوی فرائض یعنی الیکشن وغیرہ کی ڈیوٹی پر لگانا ہے. تو الیکشن ڈیوٹی کے لیے فوج جو ہے کوئک رسپانس موڈ میں دستیاب کی جا سکتی ہے لیکن اسٹیٹک موڈ میں یعنی ان کی پوری ڈیوٹی مکمل ڈیوٹی وہ نہیں دے سکتی. تو 30 اپریل کو پولنگ ہونی ہے پنجاب اسمبلی میں اور خیبر پختونخوا کی ڈیٹ جو دی گئی ہے وہ 28 مئی دی گئی ہے. اور ابھی اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی کہ وہ ختمی ڈیٹ ہے یا نہیں, لیکن گورنر KPK نے 28 اپریل کی ڈیٹ دے دی ہے. تو کئی گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی پولیس زبان پاک سے عمران خان کو اب تک گرفتار نہیں کر سکی اور ڈنڈے گلیلیں اور پتھراؤ اور اس طرح کی لڑائی جھگڑے کے بعد یعنی آمنے سامنے فائٹ ابھی تک جاری ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ یعنی عمران خان کی گرفتاری ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے. کیا اس چیلنج میں حکومت کامیاب ہوتی ہے یا عمران خان کامیاب ہوتے ہیں؟ عمران خان جو ہے وہ اس وقت وہی صورتحال ہے کیونکہ مجھے بار بار پتہ نہیں کیوں سانحہ لال مسجد یاد آتا ہے جب غازی عبدالرشید پہلے دن جب یہ آپریشن ہوا تھا تو وہ گزر گیا 24 گھنٹے, اس کے بعد انہوں نے وہاں بلا اور یہ بہت ساری چیزیں انہوں نے بیان کی اور بتایا جی ہمارے پاس بہت کچھ ہے مقابلے کے لیے, اور پھر تیسرے دن ان کی جو ہے شہادت ہو گئی. تو یہ بڑے ہی مطلب اللہ نہ کرے عمران خان کے ساتھ ایسا ہو. عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے اپنے جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہو پائے گئے کہ عمران خان صاحب بہادر بنے, لیڈر بنے, گرفتاری دے دیں, لیکن بہت سے لوگ اس حقیقت سے واقف نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ان چیزوں سے بالاتر ہیں. وہ سیاسی ذہن بالکل نہیں رکھتے اور ان کا ذہن جو ہے وہ بالکل وہ ساری زندگی جس میں انہوں نے گزاری وہ سپورٹس ہے, اور سپورٹس کے اندر جو ہے وہ صلح نہیں ہوتی, یا ہار ہوتی ہے یا جیت ہوتی ہے, تو وہ پھر اسی پہ مجھے لگتا ہے کہ قائم ہے اور ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے یہ میچ جیت لیا ہے. اب تک اتنا ہی. اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.